اولئک الذین یبتغون، جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ڈھونڈتے ہوئے اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم اقرب، کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب کان محذورا، ڈرنے کے قابل ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور نہیں ہے کوئی بستی ایسی مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبوها، یا ہم اس پر عذاب نازل فرمانے والے ہیں، عذاباً شدیدا، شدید عذاب، کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، تقدیر کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں کسی بات نے نہیں روکا اس بات سے کہ ہم معجزے بھیجیں رسولوں کے ذریعے سے، الا ان کذب بها الاولون، سوائے اس بات کے کہ اگلوں نے ایسے معجزوں کا انکار کیا، وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ناقہ یعنی اونٹنی دی، مبصرۃ، روشن دلیل کے طور پر، فظلموا بها، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم معجزات نہیں اتارتے مگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنے عذاب سے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے کہا اے حبیب، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یقیناً آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بنایا وہ خواب جسے ہم نے دکھایا آپ کو، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور شجرہ ملعونہ قرآن میں، ونخوفهم فما يزدهم الا طغیانا کبیرا، اور ہم ان سے ڈراتے ہیں اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فما يزدهم الا طغیانا کبیرا، مگر وہ نہیں بڑھاتا ان کو مگر طغیان یعنی سرکشی، کبیرہ بڑی سرکشی، یعنی جو آیتیں ہم ڈرانے کے لیے اتارتے ہیں، جو نشانیاں ہم ان کو ڈرانے کے لیے اتارتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کے یہ تو اور زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، قال اسجد لمن خلقك طینا، کہا کیا میں اسے سجدہ کروں گا، لمن خلقت طینا، جسے اے خدا تو نے مٹی سے بنایا، قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے، ارائیتک، تو ہی بتا، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ، ھذا الذی، یہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اللہ سے بولتا ہے شیطان، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی ڈھیل دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں برباد کر کے رکھوں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑوں کے سوائے، مگر تھوڑے تو بچ جائیں گے، میرے دام میں نہیں آئیں گے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اللہ نے کہا کہ جا، فمن تبعک منہم، ان میں سے یعنی اولاد آدم میں سے جس نے تیری پیروی کرے، جو تیری پیروی کرے، فإن جہنم جزاؤکم، بس یقیناً جہنم تمہاری جزا ہے، تم سب کی جزا ہے، جزاء موفورا، پوری جزا، واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور گمراہ کر تو جسے چاہتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اپنی تقریروں سے، اپنے وعظوں سے، اپنے لیکچروں سے، اپنی گمراہیوں سے، واستفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک، اور ان پر دھاوا بول، بخیلک،
یعنی ان پر چڑھائی کر، ان پر حملہ کر. دھاوا بول بولے تو کون سمجھے گا سوائے شرف اللہ شاہ صاحب کے؟ دھاوا بولنا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو تو ان پر چڑھائی کر، حملہ کر. بخیلک، اپنے سواروں کے ذریعے، ورجلک، اور اپنے پیادوں کے ذریعے. وشارکہم فی الاموال، اور ان کا شریک ہو جا تو اے شیطان مالوں میں. والاولاد، ہماری انسانوں کی اولاد میں شیطان شریک ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، بات کبھی پوچھیں میں بیان کروں گا. وعیدہم، اور ان کو وعدے دے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں دیتا ان کو شیطان وعدہ کوئی مگر غرور کا، دھوکے کا وعدہ دیتا ہے، جھوٹا وعدہ دیتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کچھ نہیں چلے گا، تجھے قابو حاصل نہیں ہوگا. وکفیٰ بربک وکیلا، اور اے حبیب آپ کا رب کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں، تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، سمندر میں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کا فضل حاصل کرو. انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے تم پر، فی البحر، سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اسے چھوڑ کے جن معبودوں کو تم پکارتے تھے آرام کی حالت میں، وہ سب گم ہو جاتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہو تم. الا ایاہ، مگر وہ تو گم نہیں ہوتا، وہ تو بھولا نہیں جاتا، سب اسے کوئی بھولتا نہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. فلما نجاکم الی البر آرزتم، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا کے تمہیں ساحل پر اتار دیا، خشکی پر لایا تم کو، وکان، تو تم نے منہ موڑ لیا اللہ سے. وکان الانسان کفورا، اور یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ خود فرماتا ہے افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر بھیجے ایک تند و تیز ہوا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کسی کو اپنے لیے یا اپنا وکیل اور کارساز نہیں پاؤ گے. ہم اگر عذاب نازل کریں تم کو ہلاک کرنے کے لیے تو کون تمہیں بچائے گا، کون وکیل بچائے گا؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر سے بچا کے تم کو لایا خشکی میں، پھر سمندر میں لے کے نہیں جا سکتا؟ کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں سمندر میں پہنچائے دوسری مرتبہ؟ فیرسل علیکم خاصفا، تو بھیجے تم پر ایسی تند و تیز ہوا اور ایسی آندھی جو جہاز کو توڑ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اللہ اکبر. من الریح فیغرقکم بما کفرتم، بس تم کو وہ ڈبو دے تمہارے کفر کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہ پاؤ ہمارے لیے، تمہارے لیے ہم پر کوئی تعاقب کرنے والا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آیت ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے عزت دی، ہم نے معزز بنایا، مکرم بنایا، صاحب عزت بنایا اولاد آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو اٹھایا خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. خشکی کی سواریوں میں خشکی میں اٹھایا اور سمندر کی سواریوں میں سمندر میں اٹھایا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں روزی دی پاک چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دینے کے طریقے سے. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، اور جب ہم پکاریں گے
بلائیں گے ہر ٹکڑی کو اس کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، پس جو دیا جائے گا اس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، ایسے لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب. جن لوگوں کو ان کے سیدھے ہاتھ میں کتاب ملے گی، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، تو ایسے لوگ اس کتاب کو لے کے پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن کان، یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی فهو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور زیادہ گمراہ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. وَإِن كَادُوا، اور اگرچہ کہ یہ بہت قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اس قرآن سے جو قرآن ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ افتراء کریں ہم پر اس کا غیر، یعنی جو باتیں ہم نے نہیں کہیں وہ ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کریں معاذ اللہ بفرض محال، تو اس وقت ہی آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ ضرور ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو اس وقت ہم چکھاتے تمہیں ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، دنیا میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب. یہ سرکار سے گفتگو ہے اور روئے سخن امت کی طرف ہے. حضور سے بات کر رہا ہے اللہ، امت سے خطاب ہے حقیقت میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اذا لازخناک، جو قرآن سے پھر جائے اور اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے جو اللہ کی کہی ہوئی نہیں ہیں، دین نیا دین گھڑے، نیا پیغام پیش کرے اور کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے اذا لازخناک ضعف الحیات و ضعف الممات، تو ہم ضرور تجھے چکھائیں گے ضعف الحیات، دنیا میں بھی دوہرا عذاب، اور ضعف الممات، مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تو اپنے لیے ہم پر کوئی مددگار نہیں پائے گا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اے حبیب ان کافروں نے تو یقیناً چاہا، یہ کافر تو بہت قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ وہ آپ کو زمین سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آپ کو نکال دیتے تو وہ ایسے کام کرنے لگے کافر لوگ کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو زمین سے نکال دیتے. لیکن اگر آپ کو وہ اپنی زمین سے نکال دیتے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ بھی آپ کے بعد، آپ کے نکل جانے کے بعد، وہ بھی بہت تھوڑے دن ہی رہتے، زیادہ دن نہیں رہ پاتے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ سنت ہے من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ دستور ہے. من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ان کا جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے ہمارے رسولوں میں سے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور اے حبیب آپ ہماری سنت، ہمارے دستور، ہماری عادت کے لیے تحویل نہ پائیں گے، تبدیلی نہ پائیں گے. ہماری عادت کبھی بدلتی نہیں، ہماری سنت کبھی بدلتی نہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تم نماز پڑھو لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلتے وقت، الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلتے وقت سے لے کے الی غسق اللیل، کب تک؟ رات کے ڈھلنے تک، سورج کے ڈھلنے سے لے کے
رات جب تاریک ہونے لگتی ہے اس وقت تک نمازیں پڑھو. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن، ان قرآن الفجر کان، اس کی پابندی کرو، یعنی فجر کی نماز کی پابندی کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے کان مشہودا، وہ مشہود ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں کہ کون بندہ قرآن فجر سے فارغ ہو رہا ہے اور کون بندہ قرآن فجر سے غیر حاضر ہے، قرآن فجر کی پابندی نہیں کرتا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں آپ تہجد گزاریے. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے. ہمارے لیے تہجد نفل، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے تہجد فرض. کیوں؟ وہ محبوب کو اٹھا کے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے محبوب کے لیے فرض کر دیا. تہجد آپ کے لیے فرض، رسول اللہ کے لیے فرض، اور ہمارے لیے نفل. کیوں؟ کہ ہم پڑھیں تو ہم کو ثواب، نہ پڑھیں تو ثواب نہیں. اگر حضور کا نہ پڑھنا خدا کو پسند نہیں. کیوں؟ کہ وہ محبوب کو راتوں میں اٹھانا چاہتا ہے، محبوب کو تنہائی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. خیر بندگان خدا، قرآن میں اسرار ہی اسرار ہیں. تہجد کو حضور پر فرض کر دیا. نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عسیٰ، قریب ہے کہ آپ کا رب اٹھائے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اٹھائے مقام محمود میں. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور اے حبیب تم فرماؤ کہ اے میرے رب مجھے داخل کر سچے دروازے میں، واخرجنی مخرج صدق، اور نکال سچے دروازے سے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے میرے لیے بنا اپنی طرف سے ایک سلطان، دلیل، نصیرہ، مددگار. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور اے حبیب تم فرماؤ کہ آ گیا حق وزهق الباطل، اور مٹ گیا باطل. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل مٹ کے رہنے والی چیز کا نام ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا، اور ہم قرآن سے اتارتے ہیں اس چیز کو، یعنی قرآن کے ذریعے ہم اس وحی کو نازل کرتے ہیں. ما هو شفاء ورحمة، جو شفا ہے اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہی بڑھاتا ہے، ظالموں کے لیے نقصان ہی بڑھتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نے انعام کیا انسان پر، کسی انسان پر جب ہم نے انعام کیا، اکرام کیا، کوئی دولت دی، کوئی نعمت دی کسی انسان کو، أَعْرَضَ، تو اس نے منہ پھیر لیا. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے جانب اٹھ کے چل دیا، الگ ہو گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، نعمت ملتے ہی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے جب انسان کو ہم اچھی حالت دیتے ہیں تو ہم سے منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی جانب اختیار کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ تکلیف جانے والی نہیں. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے حبیب تم فرماؤ کہ سب اپنی اپنی ڈگر پر جانے والے ہیں، سب کے لیے ہم نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، اسی راستے پر چلنے والے ہیں. ہر ایک اپنی جو مخصوص روش ہے اسی کو اختیار کرنے والا ہے. مقدر میں جس راستے پر چلنا، جس طریقے کو اپنانا، جس راہ کو اختیار کرنا لکھ دیا گیا ہے، اسی طریقے کو آپ اپنائیں گے، اسی راہ کو اختیار کریں گے. یہ شاکلہ کیا ہے؟ کبھی پوچھیں مجھ سے، کل یعمل علی شاکلتی، مجھ سے پوچھیں کہ شاکلہ کسے کہتے ہیں تصوف کی زبان میں.
شاکلہ کا معنی کیا ہے تو میں سمجھاؤں گا. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، تو یقیناً تو آپ کا رب، تو تمہارا رب عالم زیادہ جانتا ہے بمن هو اهدی سبیلا، اس شخص کو جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے، راہیاب ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے حبیب تم فرماؤ کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا. حضور جو ابو الارواح ہیں، حضور جو اصل ارواح ہیں، کلو شیء من نوری، حضور فرماتے ہیں ہر چیز میرے نور سے بنی ہے. تو ہماری روحیں اور تمام عالم کی روحیں حضور کے نور سے بنی ہیں. تو حضور کے نور سے بنی ہوئی چیز ہے روح. اس کے بارے میں حضور سے پوچھا جاتا ہے کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے الروح من امر ربی، اے حبیب تم فرما دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر تھوڑا. تو معلوم یہ ہوا کہ روح کی حقیقت نہیں معلوم ہے. حضور کے نور سے بنی ہوئی چیز روح کی حقیقت کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ اس کا تھوڑا علم تم کو ملا ہے. تو بندگان خدا، حضور کی ذات کا علم ہمیں کب زیادہ ملا ہے؟ ہم حضور کو کیا جانیں گے؟ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم یقیناً لے جائیں اس قرآن کو جو جس کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، پھر آپ اپنے لیے نہیں پائیں گے ہم پر کوئی کارساز. الا رحمتا من ربک، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت ہے. وہ بہت فضل رہا تو اس نے ساری کائنات کو فضل تقسیم کرنا ہے. اللہ کا فضل اللہ سے لے کے ساری کائنات کو تقسیم کرتے ہیں حضور. تو کتنا فضل اللہ سے حضور نہیں لیتے؟ پورے مدراس کا چاول میں تقسیم کرنا ہے تو میرے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کتنا چاول آئے گا؟ مثال دیے تو سمجھ میں آتا، نہیں تو سمجھ میں کتنا چاول میرے گھر آئے گا بھائی؟ پورے مدراس کو رائس میں سپلائی کرنا گورنمنٹ تو کتنی دے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے پوری مخلوق پر اللہ کا فضل تم ہی بانٹو گے نا. تو ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے حبیب آپ پر اس کا فضل بہت ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اے حبیب تم فرماؤ لئن اجتمعت الانس والجن، اگر مجتمع ہو جائیں جن اور انس الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پر کہ لائیں وہ اس قرآن کے مثل، لا یاتون بمثلہ، تو وہ ایسا قرآن نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور اگرچہ ہو جائیں ان کے بعض کے لیے مددگار. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے ہر مثال اور ہر بات طریقے سے سمجھائی بتائی اس قرآن میں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے انکار کے سوا کچھ بھی نہ کیا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ اے حبیب کافروں نے تم سے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم تمہارے مذہب کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم نکالو ہمارے لیے زمین سے ایک ینبوع. ما معنی الینبوع؟ چشمہ، اسی سے ہے منبع، نون بے عین مادہ ہے.
او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا ہو جائے تمہارے لیے اے حبیب ایک باغ من نخیل وعنب، کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، بس آپ نکالیں اس باغ کے درمیان نہریں نکالنے کے طریقے سے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یہ کہتے ہیں آپ سے اے حبیب او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گراؤ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جس طرح کہ تم نے زعم کیا، او تاتی باللہ، یا تم آؤ اللہ کے ساتھ، لاؤ اللہ کو، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو سامنے ہمارے، حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برساؤ ہم پر تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، یا نہیں تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، حضور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو لاؤ ہمارے سامنے۔ حضور اعلان فرما رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ پھر یہ دیکھ نہیں سکتے، اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو لاؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تمہارے لیے ایک گھر زخرف سونے سے بنا ہوا، او ترقی فی السماء، یا تم چڑھو اے حبیب آسمان میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کافر تم سے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آسمان میں تم چڑھو گے بھی تو ہم تمہاری چڑھنے پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم اتارو ہم پر یہ کتاب، نقرؤہ، اسے ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے حبیب تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا اللہ، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں، رسول، میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، وما منع الناس، اور نہیں روکا کسی چیز نے لوگوں کو، ان يؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءهم الهدى، جب کہ آئی ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا ابعث الله بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا، ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا؟ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اے حبیب تم فرماؤ اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے مطمئنین، اطمینان کی حالت میں، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر اتار دیتے آسمان سے ملک رسول، ایک فرشتہ رسول بن کر آتا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے حبیب تم فرماؤ کہ کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے تمہارے اور میرے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور اللہ تعالی جس کی ہدایت فرما دیتا ہے وہی محتد ہے، ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، ومن یضلل، اور اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کر دیتا ہے، فلن تجد لهم اولیاء من دونی، تو اے حبیب آپ ان کے لیے اولیاء نہیں پائیں گے اللہ کے سوائے، یعنی ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے خدا کے سوائے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، ان کے منہ کے بل وہ گرے ہوں گے، وہ اوندھے منہ ہوں گے، عُمْيَانًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما قدت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی جہنم تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بانہم، بسبب اس کے
کہ انہوں نے کفروا بآیاتنا، کفر کیا ہماری آیتوں کا، وقالوا اور کہا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں، کھوکھلی ہڈیاں، ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ ہم اس وقت اٹھائے جائیں گے نئی زندگی دے کر. اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ خدا جس نے، کیا اچھا جواب ہے پروردگار تیرا. سوال پیدا کرنے والا بھی تو ہے تو جواب دینے والا تو کیوں نہیں ہوگا؟ اور تیرا جواب، سوال اٹھتا ہے بھی تیری طرف سے، تو اب جواب جو تیری طرف سے آئے گا اس سوال کا خاطر خواہ جواب ہوگا. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان کی مثل. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. فابى الظالمون الا کفورا، تو ظالموں نے انکار کے سوا کچھ نہیں کیا. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اے حبیب تم فرماؤ، بخیلوں کے لیے، بخیل لوگ کہاں زیادہ رہتے ہیں؟ جنوبی ہند میں. میرے والد سے پوچھا میں نے، بخیل لوگ جنوبی ہند میں کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا، پھر بتاؤں گا کہاں رہتے ہیں، مجھ سے پوچھا جائے. میرے شیخ محترم نے جو جگہ بتائی جنوبی ہند میں ایک نام ہے. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اے حبیب تم فرماؤ، لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم اس وقت خزانوں کو رکھتے ہوئے بھی کیا کرتے؟ روک رکھتے ان خزانوں کو، کسی کو کچھ نہ دیتے. خشیۃ الانفاق، انفاق کے ڈر سے کہ اگر ہم انفاق کرنے لگیں گے، خرچ کرنے لگیں گے تو ہماری دولت ختم ہو جائے گی. وَكَانَ الْإِنسَانُ خَتُورًا، اور انسان بخیل ہے، بخیل. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو دی 9 نشانیاں کھلی ہوئی. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، بس اے حبیب پوچھئے بنی اسرائیل سے جب وہ اِذْ جَاءَهُمْ، جب کہ آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام. فقال له فرعون، تو پس کہا ان سے فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، یقیناً میں تمہیں سمجھتا ہوں اے موسیٰ مسحورا، جادو زدہ انسان ہو تم پر جادو ہو گیا ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے. قال لقد، کیونکہ جادو ہی اوڑھنا بچھونا تھا اس زمانے کے لوگوں کا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون سے کہ یقیناً تو نے جان لیا، ما انزل هؤلاء، یہ نشانیاں جو میں لے کے آیا ہوں ان نشانیوں کو نہیں اتارا، الا رب السماوات والارض، مگر اس نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. بصائر، روشن دلیلیں بنا کے ان نشانیوں کو اتارا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور یقیناً میں تجھے سمجھتا ہوں اے فرعون کہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو چاہا کہ زمین سے مصر کی نکال ڈالے. فَأَغْرَقْنَاهُ، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور فرعونیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ تھے غرق کر دیا تمام کے تمام. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، تم
سکونت اختیار کرو زمین پر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, تو ہم تم سب کو جمع کر کے لائیں گے, تم سب مل کے ہمارے پاس آ جاؤ گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ قرآن حق کے ساتھ اترا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے حبیب ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, اور یہ قرآن فرقناہو جس کے ہم نے جز بنا دیے, حصے بنا دیے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اور اس کے حصے بنا دیے, جز بنا دیے, تاکہ اے حبیب تم پڑھو اسے قرآن لوگوں پر علی مکث, ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اتارا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا, اے حبیب تم فرماؤ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ ایمان اس پر. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, یقیناً وہ لوگ جو علم دیے گئے اس سے پہلے, اذا یتلی علیہم, جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی, یخرون للاذقان, تو گر جاتے ٹھڈیوں کے بل, سجدن, سجدے میں. ویقولون, اور کہتے سبحان ربنا, پاک ہے ہمارا رب, ان کان وعد ربنا لمفعولا, یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو کیا جانے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے, یبکون, روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور ان کو خشوع و خضوع یعنی آہ و زاری اور عاجزی اور انکسار بڑھ جاتا. اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گر جانا ان کی آہ و زاری کو اور بڑھا دیتا, ان کے خشوع و خضوع کو اور انکسار و تواضع کو اور بڑھا دیتا. خلد اللہ, یہاں سجدہ ہے, انشاءاللہ العزیز ختم تقریر پر سجدہ کریں گے. خلد اللہ عبد الرحمن, اے حبیب تم فرماؤ خلد اللہ, تم پکارو اللہ کے نام سے اللہ کو. عبد الرحمن یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, تم جس نام سے بھی پکارو اللہ کو, فلہ الاسماء الحسنی, سب اچھے نام اسی کے ہیں. آئے آئے آئے, سب اچھے نام اسی کے ہیں. فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا, اور اپنی نماز کو بالکل سری نہ بنا لو, بالکل جہری نہ بنا لو. ولا تخافت بہا, یا بالکل سری نہ بنا لو, سر بھی رکھو جہر بھی رکھو نماز میں. وابتغ بین ذلک سبیلا, اور ان دونوں کے درمیان ایک راستہ اختیار کرو, درمیانی راستہ. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, اور اے حبیب تم فرماؤ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنا لیا, کوئی بیٹا نہیں جنا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا سلطنت میں, حکومت میں. ولم یکن لہ ولی من الذل, اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. من الذل, وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے. وکبرہ تکبیرا, اور اس کی تکبیر بیان کرو, بڑائی بیان کرو. بڑائی بیان کرنے کے طریقے سے ہمیشہ نعرہ تکبیر لگایا کرو. سورۃ الکہف مکیہ, سورۃ الکہف مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس کتاب کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں بنایا. اس کتاب میں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھا پن, کوئی غلطی, کوئی برائی نہیں ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا, وہ کتاب قیم ہے, بہت درست, بہت سچی اور سیدھی. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ, تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں.
ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا وہ اس میں رہیں گے، اس اجر میں، اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور تاکہ ڈرائے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ نے ایک لڑکا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کو اس کا علم. وَلَا لِآبَائِهِمْ اس کا ان کو کچھ علم نہیں ہے، اور نہ ان کے باپ دادوں کو اس کا کچھ علم تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بہت بڑا بول ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بری بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا یہ تو جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں. اللہ نے بچہ جن لیا معاذ اللہ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلعلک شاید آپ باخع نفسک اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہ لائیں بہذا الحدیث اس بات پر اسفا افسوس کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا یقیناً ہم نے بنایا اسے جو کچھ زمین پر ہے زینۃ لہا زمین کے لیے زینت. لنبلوہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم یقیناً بنا دیں گے ما علیہا زمین پر جو کچھ ہے اسے سعید جرز چٹیل میدان. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ اصحاب کہف اور رقیم اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کہف والے لوگ اور رقیم والے لوگ کانوا من آیاتنا عجبا کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں تھے.